والنبي مولانا وبارك عليه الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين والعابدين وعلى آبائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إذا أراد الله اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد علیہ السلام کی حدیث ہے جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حسن الحسين وشاق زيادة الحسين. جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور یہ حسین کی محبت دل میں پیدا ہونا خدا کے انتخاب سے دائرے میں آتا ہے. جسے خدا حسین کے لیے انتخاب کرے گا وہ حسین کے ذریعے میں آئے گا. اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے جو پیغام ہے وہ کسی قوم کسی مذہب کسی مذہب کسی قبیلے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تمام پورے جہان کے لیے ہے. جس کے دل میں بھی انسانیت پائی جائے گی اس کے دل میں حسین پایا جائے گا. شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے جس طرح سے آگ پانی اور ہوا سب کے لیے. خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی ایک گھر مخصوص ہے دوسرا سب کے لیے. حسین علیہ السلام کا پیغام سب کے اور یہ امام حسین محبت کا جو اثر ہے تو جب انسان خلوص سے اپنے دل سے جڑے تو حسین کی محبت خدا اپنے دل میں ڈال دیتا ہے. یہاں سے ادرائی کرنے آتے ہیں. مجھے تھوڑے دیر پہلے پتا چلا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی کلاس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ قلم تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. گویا ان کی نسل میں اضافہ نہیں بلکہ ان کے عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے. ہندو خاتون کسی پروگرام سے لوٹ گئی کسی ایونٹ سے لوٹ گئی اور کافی رات ہو چکی جس میں شک تھی کہ امام حسین کا پیغام کیسا ہے اور امام حسین کی شخصیت کیسے پہچانی جائے. وہ رات میں آدھی رات کو اپنے کسی پروگرام سے لوٹ گئی اور اپنے گھر جانا چاہ رہی. اس نے دیکھا ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری. اس نے نہیں روکا. ایک شخص کھڑا ہو کے منظر دیکھ رہا ہے. ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری. ہندو خاتون نے اس گاڑی کو نہیں روکا. دوسری گاڑی گزری. اس ہندو خاتون نے اس گاڑی کو نہیں روکا. جب تیسری گاڑی وہاں سے گزرنے لگی تو ہندو خاتون نے کہا کہ بھائی آپ مجھے میرے گھر پر براہ راست پہنچا دیجیے. وہ شخص جو گاڑی منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک گاڑی گئی اس خاتون نے اس سے مدد نہیں مانگی. دوسری گاڑی گئی اس کو مدد نہیں مانگی. لیکن تیسری گاڑی وہاں سے گزری تو اس نے مدد کیوں مانگی. اس نے بھی پوچھا. اس خاتون نے کہا جب یہ تیسری گاڑی آ رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کی گاڑی کے اوپر لکھا لبیک یا حسین. جب میں نے لبیک یا حسین لکھا ہوا دیکھا تو میرے دل کو اطمینان ہوا کہ یہ حسین والا ہے. یہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچائے گا. مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سلام علیکم محمد وآل محمد. جس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ امن پسند انسانی پسند ہوتا ہے.
کہ کون ہے امام حسین؟ امام حسین وہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین سے انسانیت کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے. جس اچھا امام حسین علیہ السلام سے جو ہندوؤں کی محبت ہے اس پہ کئی شعراء نے اشعار لکھے ہیں اور کئی کتابیں بھی ہندو مسلمین نے لکھی ہیں. جناب نذیر باقی کوئی صاحب کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں. کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں، آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں. کون کہتا ہے کوئی پیاسا کبھی جیتا نہیں، آئینہ پانی تو رکھتا ہے مگر پیتا نہیں. تو قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو، قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو، قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن کا گیتا نہیں. قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو. قتل کرنے آئے تھے جو حضرت شبیر کو، قاتلوں کے ہاتھ میں قرآن کا گیتا. یہ محبت امام حسین علیہ السلام کی ہے. وہ حسین ہے جنہوں نے اسلامیت کا پیغام دیا، لیکن افسوس روز عاشورہ اسی حسین کو ترکوں کا اثر شدید کر دیا. آزادانوں پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں فرش اللہ بچھائے، اللہ کعبے کے پاس نکالے، اپنے گھر پہ پرچم سجائے. ہاں اداکاروں، آپ نے ستاروں کا انتظار کیا تھا نا، اسی دن کا اداکاری کا زمانہ ہے، ہم فرش اللہ بچھائے. اداکاروں وقت گزر گیا، ایک شب ایک دن بچا ہے ہمارے پاس. اب اگلے برس بشرطِ حیات جو ہوتا رہا وہ فرش اللہ بچھائے. بہت بڑی سعادت ہے اداکاروں، فرش اللہ حسین بچھانا ہمارے دل کا سکون ہے. فرش اللہ ہمیں سکون ملتا ہے. امام حسین تم روتے ہیں تو سکون ملتا ہے. یہ فرش اللہ حسین ہے. ہاں اداکاروں، شب عاشور آ گئی. شب عاشور کربلا کا منظر سنیں گے کلیجہ پھٹ جائے گا. شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے. میرے لال کل حسین کے قربان ہو جانا ہے، میرے لال قاسم کل چچا کے قربان ہو جانا ہے، علی اکبر کل بابا کا قربان ہو جانا ہے، اور محمد کل ماموں کا قربان ہو جانا ہے. مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے. ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے نیوزن کو اپنے آغوش میں لے کے لیے بیٹا کل بابا کا قربان ہو جانا ہے. اے نیوزن، میں زہرا کی بیٹی نہیں ہوں. ہاں نیوزن، لیکن کل میری خاص قربان ہے. ہاں زاداروں، شب عاشور ہے، قیامت کا منظر ہے. ماں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے. جب صبح عاشور میں اولاد ہوئی، ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک کر کے قربان کرنا شروع کر دیا. اب بچے تنہا حسین، لیکن کل یہ سب قربان ہو گئے. اب بچے تنہا حسین کو سفی کرنا چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، رخصت لینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بہن زینب خدا حافظ، بھیا کا آخری دیدار کرو، بہن زینب خدا حافظ. امام حسین جناب زینب کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. آواز آتی ہے مہلن مہلائے اپنا زہرا، اے زہرا کے بیٹے ٹھہریے. جناب زینب کہتی ہے بھیا ذرا قریب آئیے. جناب زینب کہتی ہے بھیا مجھے اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. کیا بہن کیا وصیت یاد آ گئی؟ امام حسین کی کریمان کو چاک کرتی ہے. جناب زینب امام حسین کی گلے کے بوسے دینا شروع کرتی ہے. امام حسین کہتے ہیں زینب یہ کیسا عمل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جناب زینب کہتی ہے بھیا اماں نے جاتے جاتے وصیت کی تھی، اے زینب جب حسین کا وقت آخر آئے تو حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، اس لیے کہ حسین کے اسی گلے پر شمع کا خود خنجر چلے گا. امام حسین کہتے ہیں زینب ذرا بازوؤں سے اپنی رضا تو ہٹانا. امام حسین جناب زینب کے
زینب کے اسی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ہاں داداروں امام حسین رخصت ہوتے جناب زینب سے اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں. آواز دیتے عباس ارے کیا مجھے سوار نہیں کرو گے؟ مونو محمد کیا چچا کو سوار نہیں کرو گے؟ اے بیٹا علی اکبر کیا بابا کو سوار نہیں کرو گے؟ جناب زینب پہلا ابن زہرا جناب زینب آہستہ آہستہ آتی ہے. امام حسین مڑ کر دیکھتے ہیں حسین کے غریب بہن زینب. آواز دیتی آتی ہے بھیا ارے آپ کی بہن زینب ابھی زندہ ہے. اے بھیا بہن آپ کو سوار کرے گی. اگر امام حسین کو جناب زینب نے سوار کیا. امام حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے رہوار میں سوار ہے ایڑ لگاتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. رہوار آگے نہیں بڑھتا. رہوار کو دوبارہ ایڑی لگاتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایڑ لگاتے رہوار آگے نہیں بڑھتا. رہوار اپنی زبانی سے سنو کی طرف اشارہ کرتا ہے. امام حسین دیکھتے ہیں 4 سالہ سکینہ دوڑوں کے سموں سے لپٹی اے میرے بابا کی دلہنا. ارے صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا. امام حسین دیکھتے ہیں جناب سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی ہے. آتے ہیں سکینہ ارے کیا بات ہے بیٹا گھبراؤ نہیں. کہتے بابا آپ جا رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ واپس نہیں آئیں گے لیکن بابا جاتے جاتے ذرا مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے. امام حسین جناب سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں. جناب سکینہ سے رخصت لیتے ہیں. آتے ہیں میدان میں امام حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا جس نے اتنے جنازے اٹھائے وہ کتنی جنگ کرتا ہے. احساس بتائیں کتنی جنگ کرتا. امام حسین نے جنگ کا آغاز کیا. ہمارے ساتھ کا حکم ہوا تیروں کی بارش کی جائے تلواروں کی بارش کی جائے. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے امام حسین پر حملہ کرنا شروع کیا. ہاں حسین گھوڑے پر ٹک نہ سکے. جناب زہرا کا لال گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے. ہاں راداروں تاب امام حسین کے اندر نہیں تھی. جب لشکر نے دیکھا تو حسین کے اندر تاب نہیں ہے. لشکر سمٹا ہوا آیا. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے حسین پہ وار کرنا شروع کیا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا پتھروں سے امام حسین کے سر پر مارنا شروع کیا. کربلا کی چلتی ہوئی خاک حسین کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دی. آزاداروں شمر نے دیکھا کہ حسین کے اندر اب تاب نہیں ہے. شمر خنجر لے کے بڑھتا ہے حسین کے سینے پر سوار ہوتا ہے. وشمر جالس علی صدرے شمر حسین کے سینے پہ سوار ہے. ہاں یہ وہی حسین ہے نا جس کی سواری نانا رسول خدا ہوا کرتے تھے. لیکن ہائے کربلا کا منظر حسین کی پشت پر مقدس پشت پر پاک پشت پر شم جیسا ملعون نجس حسین کے پشت حسین کے سینے پر سوار ہے. آزاداروں شم نے خون خنجر نکالا. شم نے خون خنجر نکالا. حسین کی غریب ماں زہرا دیکھتی رہی. شم کا خنجر چلتا رہا. آزاداروں جناب زینب دل تنجا سے دیکھتی رہی کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے. کربلا میں زلزلہ آیا. جانتے زلزلہ کیوں آیا؟ حسین کی بہن قلعے زینب سے دیکھ رہی تھی حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے. حسین بہن کو دیکھ رہے تھے. ادھر سے بہن دعا کر رہی تھی اے زمین کربلا پست ہو جا مجھے بھیا نظر نہ آئے. ادھر امام حسین دعا کر رہے تھے اے زمین کربلا پست ہو جا میری زینب نہ مجھے دیکھ لے. آزاداروں میرا حدیث فرماتے ہیں 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل حسین